وہ کہتے ہیں ایک حدیث گڑھی ہوئی ہے، ایک حدیث گڑھی ہوئی ہے، ایک حدیث، اور یہ جو جہنم کی طرف بلانے والا گروہ تھا نا، معاذ اللہ یہ امیر، اور اس کے ساتھ معاذ اللہ پڑھ رہا ہے، معاذ اللہ کو معاذ اللہ پڑھ رہا ہے اور نبی اسلام کی حدیث کی توہین کر رہا ہے۔ تجھے یہ بھی نہیں پتا کہ معاذ اللہ کہنا ہے یا معاذ اللہ کہنا ہے، عالم کہنا ہے یا عالم کہنا ہے، یہ بھی نہیں اس کو پتا، اور یہ اپنے ساتھ ڈاکٹر اور پتہ نہیں کیا کچھ لگاتا پھرتا ہے۔ تو یہ میں نے کلیئر کر دیا، یہ جو بےایمانی کرتا تھا۔ صفی الرحمان مبارک پوری جنہوں نے الرحیق المختوم لکھی ہے سیرت کے اوپر بک، جسے سب سے بڑا ایوارڈ ملا تھا سعودی عرب میں، 2005 میں فوت ہوئے، اور اہل حدیث ان کو بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، انڈین اسکالر تھے۔ انہوں نے ابن حجر اسقلانی کی جو کتاب ہے بلوغ المرام، اس کی شرح لکھی ہے، اس میں انہوں نے باقاعدہ لکھا کہ حضرت معاویہ کی جو جماعت تھی اس نے بغاوت بھی کی اور یہ خلیفہ وقت کی بیعت سے خارج بھی ہوئے۔ اندازہ کریں یہ اپنے علماء کے تراجم پبلک کے سامنے پیش نہیں کر سکتے، لیکن لغت میں جو بھی خلیفہ برحق کے خلاف کھڑا ہو وہ خارجی ہے۔ اس حوالے سے صفی الرحمان مبارک پوری نے صحیح لکھا، اور ہمارے استاد شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ نے باقاعدہ ویڈیو میں نے ریکارڈنگ کی ہے، میں ساتھ بیٹھا ہوں، انہوں نے اس حدیث کو بیان کیا اور کہا کہ بالکل ایسا ہی تھا، اور انہوں نے کہا کہ ابو الغادیہ شامی جو صلح حدیبیہ کے صحابی تھے ان سے یہ غلطی ہوئی، انہوں نے شہید کیا تھا۔ عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تمہیں ایک باغی گروہ قتل کرے گا۔ یہ حدیث بالکل صحیح ہے، بخاری میں صحیح بخاری تقتل الفئۃ الباغیہ، متواتر حدیث ہے۔ سیدنا عمار رضی اللہ عنہ کو باغی گروہ قتل کرے گا۔ قتل کرنے والے جو تھے وہ سامنے والے شامی نسل میں تھے، اور قتل کرنے والا جو تھا ابو الغادیہ تھا، اور ان کے شاگرد غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری صاحب، ان کی بھی باقاعدہ ویڈیو ریکارڈ ہے، آڈیو بھی موجود ہے۔ انہوں نے بھی مانا کہ پہلے میں کہتا تھا کہ خارجیوں نے مار دیا، لیکن اب میں مانتا ہوں ابو الغادیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو شہید کیا، اور یہ ان کی اجتہادی غلطی تھی۔ آپ نے فرمایا وَيْحَ عَمَّارَ تَقْتُلُ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةَ يَدْعُوهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ وَيَدْعُونَهُ إِلَى النَّارِ۔ عمار کی کیا بات ہے، باغی گروہ ان کو شہید کر دے گا اور وہ اس باغی گروہ کو جنت کی طرف بلاتے ہوں گے، اور وہ باغی گروہ ان کو جہنم کی طرف بلائے گا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور اس پر ہمارا ایمان ہے کہ یہ صحیح روایت ہے، صحیح بخاری میں 447 اور صحیح مسلم میں 2915 نمبر کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بات یہ جی کہ ریکارڈنگ میری پہلے تھی امن پوری اسلامک سینٹر سے، بعد میں نے ایک خطبہ جمعہ کے اندر بڑے مجمع میں یہ بات کہی تھی کہ سیدنا عمار کے جو قاتل ہیں ابو الغادیہ ہیں، ٹھیک ہے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس پہ کیا مسئلہ ہے جی؟ ایک انسان اس کی تحقیق نہیں ہے، اس کو کوئی مسئلہ ہے، بعد میں اس کو۔ اور میرا یہ دعویٰ ہے کہ جو شرح میں بیان کرتا ہوں ان کے علماء نے وہی شرح لکھی ہے۔ ان کو تکلیف یہ ہے کہ میں نے عوام الناس تک وہ بات کیوں پہنچا دی۔ وہ ہے 2812 جو ہمارے جو حضرت معاذ اللہ ہیں، ہشام علی ظہیر صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ، وہ ان کے اعصاب پہ ایسی سوار ہے، وہ کہتے ہیں ایک حدیث گڑھی ہوئی۔ یہ مرزا جہلمی چھپا ہوا رافضی اہل سنت کا لبادہ اڑا ہوا، وہ بدبخت ہر وقت ہر ٹائم اس خاندان کے اوپر حملہ آور، اس خاندان کی توہین و تشریح کرنا۔ ایک حدیث گڑھی ہوئی ہے، ایک حدیث گڑھی ہوئی ہے، ایک حدیث گڑھی ہوئی ہے، میری مفہوم گڑا ہوا ہے، حدیث تو درست ہے، کہتا ہے عمار کو فیہ باغیہ قتل کرے گا، وہ عمار کو جہنم کی طرف بلاتا ہوگا، معاذ اللہ، وہ عمار کو جہنم کی طرف بلاتا ہوگا، اور یہ جو جہنم کی طرف بلانے والا گروہ تھا نا، معاذ اللہ یہ امیر معاویہ کا تھا، امیر معاویہ نے قتل کیا تھا، امیر معاویہ معاذ اللہ جہنم کی طرف بلانے والا۔ یہ نبی کہتا ہے نہیں جی نہیں، وہ تو گروہ جہنم کی طرف بلانے والا۔ اندازہ کریں بخاری کی حدیث کو کہہ رہا ہے گھڑی ہوئی، اور اس کے ساتھ معاذ اللہ پڑھ رہا ہے، معاذ اللہ کو معاذ اللہ پڑھ رہا ہے اور نبی اسلام کی حدیث کی توہین کر رہا ہے۔ پھر کہتا ہے نہیں گھڑی ہوئی نہیں، مفہوم گڑا ہوا ہے کہ نبی اسلام نے فرمایا عمار کو فیہ باغیہ قتل کرے گا۔ فیہ باغیہ نہیں، باغی گروہ، باغی جماعت، عربی سے اردو میں ترجمہ ہی نہیں کیا۔ عمار ان کو اللہ اور جنت کی طرف بلا رہے ہوں گے، اور وہ جماعت عمار کو جہنم کی طرف بلا رہی ہوگی۔ تقتلہ الفئۃ الباغیہ یدعوہم الی اللہ ویدعونہ الی النار، اور اس کے بعد وہ پڑھتا ہے معاذ اللہ، یعنی نبی الاسلام کو کہہ رہا ہے کہ اللہ کی پناہ، یہ آپ کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں؟ آپ نے ہمارے ماموں پارٹی کے لوگوں کو ایکسپوز کر دیا، نبی الاسلام کے ساتھ گلا، کیونکہ میں نے بتایا یہ پریکٹیکلی معاویہ رسول پارٹی بن چکی ہے، جس طرح چشتی رسول پارٹی اور تھانوی رسول پارٹی ہے۔ تو اس پہ تو توہین مذہب کا مقدمہ ہوتا ہے اس کی ڈاکٹرن میں، ہم صرف اصلاح کریں گے، مقدموں کے ہم خلاف ہیں۔ تو بھائی یہ جو بخاری مسلم کی حدیث ہے یہ متواتر حدیث ہے بخاری اور مسلم کی، تقتلہ الفئۃ الباغیہ 2812، بخاری میں اس کا نمبر 2812 ہے، اور صحیح مسلم میں اوپر تلے 5 طرق اس کے آئے ہیں۔ سیدہ ام سلمہ سے یہ حدیث روایت ہوئی ہے، اور ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی ہے، خود عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ 1 درجن سے زیادہ صحابہ نے اس حدیث کو روایت کیا ہے، اور یہ تواتر سے حدیث نقل ہوئی ہے اہل سنت کی کتابوں میں۔ اور ہمارے استاد شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ نے باقاعدہ ویڈیو میں نے ریکارڈنگ کی ہے، میں ساتھ بیٹھا ہوں، انہوں نے اس حدیث کو بیان کیا اور کہا کہ بالکل ایسا ہی تھا، اور انہوں نے کہا کہ ابو الغادیہ شامی جو صلح حدیبیہ کے صحابی تھے ان سے یہ غلطی ہوئی، انہوں نے شہید کیا تھا۔ عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تمہیں ایک باغی گروہ قتل کرے گا۔ یہ حدیث بالکل صحیح ہے، بخاری میں صحیح بخاری تقتل الفئۃ الباغیہ، متواتر حدیث ہے۔ سیدنا عمار رضی اللہ عنہ کو باغی گروہ قتل کرے گا۔ آگے لکھا ہے کہ وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ کے گروہ کی طرف سے قتل ہوئی ہے، نہیں حضرت امیر معاویہ کے گروہ کی طرح یہ غلط ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فوج میں وہ موجود تھے، ان کے گروہ میں، ان کے لشکر میں موجود تھے،
اور قتل کرنے والے جو تھے وہ سامنے والے شامی لشکر میں تھے، اور قتل کرنے والا جو تھا ابو الغادیہ تھا، ابو الغادیہ شامی امیر معاویہ رضی اللہ کے لشکر میں تھا ابو الغادیہ۔ تو ابو الغادیہ جو ہے، اچھا اب یہ باغی والا جو ہے ہم باغی لگاتے ہیں بھائی، اس مسئلے میں یہ ہے کہ صحابہ کرام دونوں طرف صحابہ کرام تھے، مسئلہ اجتہادی تھا، اجتہادی خطا کی وجہ سے جو ہے وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کا گروہ جو ہے وہ اقرب الی الحق کے وہ حق پر ہے، دوسرا جو گروہ اگر کوئی اس کو باغی کسی نے کہا بھی نا تو وہ خطا اجتہادی کے معنی میں، یعنی باغی جو ہے وہ کافر نہیں ہوتا ہے، باغی مسلمان بھی ہو سکتا ہے۔ قرآن کی آیت ہے وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، مومنوں کی دو جماعتیں، تو ہم پھر بھی سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ یا ان کی جماعت کو باغی نہیں کہتے، لیکن یہ بات بالکل صحیح ہے کہ سیدنا عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باغی جماعت قتل کرنے والی حدیث بالکل صحیح ہے۔ اور ان کے شاگرد غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری صاحب، ان کی بھی باقاعدہ ویڈیو ریکارڈ ہے، آڈیو بھی موجود ہے، انہوں نے بھی مانا کہ پہلے میں کہتا تھا کہ خارجیوں نے مار دیا، لیکن اب میں مانتا ہوں ابو الغادیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو شہید کیا، اور یہ ان کی اجتہادی غلطی تھی۔ آپ نے فرمایا وَيْحَ عَمَّارَ تَقْتُلُ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةَ يَدْعُوهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ وَيَدْعُونَهُ إِلَى النَّارِ، عمار کی کیا بات ہے، ایک باغی گروہ ان کو شہید کر دے گا اور وہ اس باغی گروہ کو جنت کی طرف بلاتے ہوں گے، اور وہ باغی گروہ ان کو جہنم کی طرف بلائے گا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور اس پر ہمارا ایمان ہے کہ یہ صحیح روایت ہے، صحیح بخاری میں 447 اور صحیح مسلم میں 2915 نمبر پہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بات یہ جی کہ ریکارڈنگ میری پہلے تھی امن پوری اسلامک سینٹر سے، بعد میں نے ایک خطبہ جمعہ کے اندر پورے مجمع میں یہ بات کہی تھی کہ سیدنا عمار کے جو قاتل ہیں ابو الغادیہ ہیں، ٹھیک ہے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اس میں کیا مسئلہ ہے جی؟ ایک انسان اس کی تحقیق نہیں ہے، اس کو کوئی مسئلہ ہے، بعد میں اس کو ایک بات سمجھ آ گئی، پہ مانگے تو اللہ اعلان بات کرتے، کیا ہم غلطی نہیں کر سکتے؟ کیا ہم ایک بات سے رجوع نہیں کر سکتے حق کی طرف؟ یہی کہا نا کہ صحابی رسول نے ان کو شہید کیا تھا، تو اس میں کیا مسئلہ ہے جی؟ اور ہم حق بات معلوم ہونے کے بعد بانگے دوحل ایک بات کرتے۔ اب الحمدللہ یہ مان چکے ہیں کہ خارجی نہیں تھے، ایک صحابی سے یہ غلطی ہوئی۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ حضرت عمار بن یاسر کا جو قاتل ہے وہ نامعلوم ہے، نامعلوم نہیں ہے بھائی، مسند احمد میں موجود ہے، المستدرک للحاکم میں موجود ہے، ابو الغادیہ شامی جو جنگ صفین میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے آئے تھے اور صلح حدیبیہ کے صحابی ہیں، ہم ان کو رضی اللہ عنہ ہی کہیں گے، مسند احمد میں موجود ہے، ان سے یہ قتل ہوا اور بعد میں وہ شرمندہ تھے، روتے تھے، خصوصاً جب ان کو پتہ چلا کہ نبی اسلام نے یہ فرمایا کہ عمار کا قاتل اور مال لوٹنے والا جہنم کی آگ میں ہے، تو وہ بہت ٹینشن لیتے تھے، بلکہ ان کو چاندی کے برتن میں جب پانی پیش کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ یہ ہاتھ چاندی کے برتن میں پانی پینے کو تو مایوس سمجھ رہے ہیں، لیکن انہی ہاتھوں نے عمار کو قتل کر دیا کہ جن کے بارے میں نبی اسلام نے یہ فرمایا تھا، تو وہ یعنی اس حوالے سے بڑے پریشان تھے۔ تو ابو الغادیہ شامی صلح حدیبیہ کے صحابی سے یہ غلطی ہوئی، آخرت کا معاملہ اللہ کے سپرد، یہاں لوگوں نے ان کا دفاع کرنے کی کوشش کی، اور ابن حجر اسقلانی نے کہا کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ صلح حدیبیہ والوں کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی، تو اس فضیلت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کی اس غلطی سے درگزر فرما دیں گے۔ لیکن شیخ ناصر الدین البانی محدث اعظم سعودیہ جو البانیہ سے تھے، انہوں نے کہا یہ مشکل تعویل ہے جو آپ کر رہے ہیں، کیونکہ جب نبی اسلام اسپیسیفکلی یہ بات کر دیں تو پھر عام فضیلت اٹھ جاتی ہے۔ جب آپ نے کہا کہ عمار کا قاتل اور مال لوٹنے والا جہنم کی آگ میں ہے تو صلح حدیبیہ والی فضیلت اس سے اٹھ گئی۔ باقی یہ اللہ کا اور ان کے بندوں کا معاملہ ہے، ہم اس میں نہیں پڑھتے، صرف یہ بتانے کے لیے کہ یہ جو چور راستہ اختیار کرتے تھے اور کہتے تھے کہ جی وہ خارجیوں نے مار دیا، بالکل جھوٹ بولتے ہیں۔ پھر دیکھیں بے ایمانی کیا کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جی ابن جرموز کے بارے میں مسند احمد میں اور المستدرک للحاکم میں آتا ہے کہ اس سے قتل ہو گیا تھا سیدنا زبیر کا، المستدرک للحاکم میں تو تفصیل کے ساتھ احادیث موجود ہیں، سیدنا طلحہ کو خود مروان نے مار دیا، دیکھیں ساتھ لے کے گیا اور گھٹنے میں تیر مار کے مار دیا تاکہ حضرت علی پہ تہمت لگائی جائے، یہ حاکم میں موجود ہے۔ حضرت زبیر ان کے مقابلے پہ مولا علی آئے اور ان کو یاد کروایا کہ نبی اسلام نے فرمایا تھا کہ زبیر تم ظالم ہوگے جب تم علی کے خلاف لڑ رہے ہوگے، تو وہ واپس چلے گئے، ان کو حدیث یاد آ گئی، جس طرح کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے قیدی کو کئی سالوں بعد یاد آیا تھا، حالانکہ بھولنے والی بات نہیں تھی، حضرت زبیر بھی بھول گئے، بشری تقاضا تھا۔ لیکن ابن جرموز جو حضرت علی کا فوجی تھا، اس نے خود قانون ہاتھ میں لیتے ہوئے جا کے ان کو شہید کیا اور سر کاٹ کر لایا، مسند احمد میں موجود ہے۔ جب بتایا گیا ابن جرموز آیا تو انہوں نے کہا کہ صفیہ کے بیٹے کے قاتل کو، یعنی حضور کی بھی پھوپھی اور مولا علی کی بھی پھوپھی، جہنم کی بشارت دے دو، کیونکہ میں نے نبی اسلام سے سنا تھا کہ ہر نبی کا کوئی نہ کوئی حواری ہے اور میرا حواری زبیر ہے۔ نبی اسلام نے جہنم کی بشارت نہیں دی تھی، لیکن مولا علی نے خود سے دے دی۔ تو یہ حضرت معاذ اللہ اس حدیث کی بنیاد پہ کہتا ہے کہ ابن جرموز کی وجہ سے مولا علی کی ساری جماعت تو جہنمی نہیں ہوئی نا، اس طریقے سے ابو الغادیہ کی وجہ سے یا حضرت معاویہ کے کسی فوجی کی وجہ سے پوری جماعت جہنم والی کیسے ہوگی؟ ہم اس کو جہنمی جماعت نہیں کہتے، جہنم کی طرف بلانے والی باغی جماعت کہتے ہیں۔ جہنم کا فیصلہ اللہ نے کرنا ہے، ہمیں تو اللہ سے امید ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو، مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو، عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بن عاص تو آخری وقت میں روتے تھے، صحیح مسلم میں آتا ہے، ان کو تو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا، سب انشاءاللہ تعالیٰ جنت میں جائیں گے۔ یہ یعنی ہمارا اہل سنت کا بنیادی عقیدہ ہے کہ تمام اہل قبلہ اہل کلمہ چاہے نبی اسلام کے زمانے کے ہیں چاہے آج کے زمانے کے ہیں، ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے انہوں نے جنت میں جانا ہے، یہ معاملہ بالکل الگ ہے۔ لیکن دو باتوں کو مکس کرتے ہیں روند ڈالنے کے لیے۔ حضرت معاذ اللہ کہتا ہے کہ ابن جرموز کی وجہ سے مولا علی کی ساری جماعت
کنڈیم نہیں کی جا سکتی تو ابو الغادیہ کی وجہ سے یا اس کے بقول کسی خارجی کی وجہ سے جو حضرت معاویہ کا فوجی تھا ان کی پوری جماعت. اور بھائی نبی علیہ السلام نے جماعت کو کہا ہے, یہاں تو واحد کے سیغے میں ہے کہ صفیہ کے بیٹے کا قاتل, اس کی جماعت نہیں. اور کہہ رہا کون ہے؟ خود مولا علی کہہ رہے ہیں, نبی علیہ السلام نے نہیں فرمایا, یہ ذہن میں رکھنا ہے آپ نے, یہ مولا علی نے بتایا. حدیث موقوف ہے, مرفوع نہیں ہے, لیکن ہمارے نزدیک وہ مرفوع میں داخل ہے. مولا علی کو غیبی خبر نبی علیہ السلام نے بتائی ہوگی, لیکن وہاں تو واضح حدیث ہے جس پہ تو معاذ اللہ پڑھتا ہے. تجھے یہ بھی نہیں پتا کہ معاذ اللہ کہنا ہے یا معاذ اللہ کہنا ہے, عالم کہنا ہے یا عالم کہنا ہے, یہ بھی نہیں اس کو پتا. اور یہ اپنے ساتھ ڈاکٹر اور پتہ نہیں کیا کچھ لگاتا پھرتا ہے. تو یہ میں نے کلیئر کر دیا, یہ جو بےمانی کرتا تھا. ابھی تازہ ان لوگوں نے ایک روایت نکالی ہے جی حاکم سے. وہ کہتے ہیں جی بخاری والی حدیث جو ہے نا 2812 یہ حاکم میں, اس میں الفاظ ہے ابن عباس نے اپنے بیٹے سے کہا کہ خوارج سے متعلق جا کے حدیث سنو ابو سعید خدری سے. تو پتہ چل گیا یہ خارجیوں کے بارے میں. پہلے تو یہ کلیئر ہو گیا کہ آپ کا جو نظریہ تھا نا کہ جی اس طرح کی حدیثیں بیان نہیں کرنی چاہیے, وہ نظریہ تو شیر افضل مروت ہو گیا, کیونکہ عبداللہ ابن عباس اپنے بیٹے علی بن عبداللہ بن عباس, انہوں نے اپنے بیٹے کا نام علی رکھا تھا. بخاری میں الفاظ ہے کہا ابو سعید خدری کے پاس جاؤ, ان سے ان کی حدیث سنو. پھر انہوں نے قتل عمار والی حدیث بیان کی. یعنی صحابہ کرام اس قسم کی حدیثیں سنوایا کرتے تھے جن پہ آپ نے پابندی لگائی ہوئی ہے. اور امام مسلم کہہ رہے ہیں صحیح مسلم کے مقدمے میں کہ میں عوام الناس کے لیے حدیثیں لکھ رہا ہوں اور آپ ان پہ پابندی لگاتے ہیں. امام مسلم کو بھی آپ سمجھانا چاہتے ہیں اور نبی السلام کی احادیث کو اس طریقے سے تخت مشق بناتے ہیں. تو حاکم الفاظ ہے خوارج سے متعلق, کہتے ہیں جی دیکھا پتہ چل گیا خارجی ہیں. اللہ کے بندو ڈر جاؤ, اگر اس روایت کو لوگے تو پھر امام حاکم نے جن کو خارجی کہا ہے نا وہ آپ سے ہضم نہیں ہوگا. ماموں پارٹی کو انہوں نے خارجی کہا ہے, کیونکہ اسی چیپٹر میں آگے چل کے امام حاکم روایت لے کر آئے ہیں کہ کس نے قتل کیا ہے عمار کو. وہ بتاتے ہیں کہ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کانپتے ہوئے آتے ہیں حضرت معاویہ کے پاس کہ عمار بن یاسر قتل ہو گئے ہمارے لوگوں سے, اور نبی السلام نے فرمایا تھا عمار کو باغی جماعت قتل کرے گی. تو حضرت معاویہ نے کہا تو اونٹ کی طرح اپنے پیشاب میں پھسل ہے, یعنی خود لوگوں کو بتائے گا تو لوگ تو پھر علی کے ساتھ ہو جائیں گے. ہم نے تو اس کو قتل نہیں کیا, یہ تو علی اور اس کے ساتھیوں نے مارا, نہ وہ ساتھ لے کر آتے اور نہ یہ قتل ہوتا. استغفر اللہ واتوب الیہ, یعنی کتنی باطل تعویل کی. تو امام حاکم تو بتا رہے ہیں خارجی کون ہے, جنگ صفین والے. تو اگر آپ نے حاکم سے یہ روایت لینی ہے نا تو پھر وہ خارجی ان کو کہہ رہے ہیں. لو سامو صحیح مسلم میں بھی آیا نا کہ جو خلیفہ وقت کی بیعت سے نکل گیا خارج ہوا تو وہ جاہلیت کی موت مرا. مسلم شریف میں اوپر تلے کی احادیث ہے. تو یہ خارجی کی ٹرم خلیفہ وقت کے بیعت سے نکلنے والے کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے, دین سے خارج نہیں ہوا, خلیفہ وقت کی بیعت سے نکلا. اور یہ تشریح مجھ سے پہلے آپ کے اپنے علماء کر چکے ہیں. صفی الرحمان مبارک پوری جنہوں نے الرحیق المختوم لکھی ہے سیرت کے اوپر بک, جسے سب سے بڑا ایوارڈ ملا تھا سعودی عرب میں, 2005 میں فوت ہوئے, اور اہل حدیث ان کو بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں, انڈین اسکالر تھے. انہوں نے ابن حجر اسقلانی کی جو کتاب ہے بلوغ المرام اس کی شرح لکھی ہے. اس میں انہوں نے باقاعدہ لکھا کہ حضرت معاویہ کی جو جماعت تھی اس نے بغاوت بھی کی اور یہ خلیفہ وقت کی بیعت سے خارج بھی ہوئے. انہوں نے ترجمہ کرتے وقت اس عربی شرح کا مطلب بھی بدل دیا. ہم دونوں لگائیں گے, اوریجنل ترجمہ بھی لگائیں گے اور جو انہوں نے بدل دیا وہ بھی لگائیں گے. اندازہ کریں یہ اپنے علماء کے تراجم پبلک کے سامنے پیش نہیں کر سکتے. اور ارشاد اللہ قصری صاحب نے, جن کو یہ بہت بڑا محدث کہتے ہیں, انہوں نے باقاعدہ نظر ثانی کی ہوئی ہے. جب میری ویڈیو چڑھی تو انہوں نے کہا جی اتنے بڑے محدث کی انہوں نے تحقیر کر دی. تو محدث صاحب توبہ کریں نا کہ آپ نے صفی الرحمان مبارک پوری صاحب نے جو لکھا اس میں تعریف کر دی ترجمے میں. عربی میں کچھ اور لکھا ہوا ہے, خارجی اور باغی لکھا ہوا ہے, آپ نے ترجمے میں بدل دیا. آپ ایسا کریں کہ آپ کے کہ ہمیں اختلاف ہے. تو صفی الرحمان مبارک پوری کا وہی نظریہ تھا جو بخاری مسلم سے ثابت ہوتا ہے. تو اگر آپ حاکم سے روایت لیں گے خارجیوں سے متعلق تو یہاں پھر خارجی سے مراد جنگ صفین والے ہیں. اور یقیناً اگر آپ لغت میں دیکھیں تو وہ خارجی ہیں, اصطلاح میں خارجی ہیں ناروان والے, لیکن لغت میں جو بھی خلیفہ برحق کے خلاف کھڑا ہو وہ خارجی ہے. اس حوالے سے صفی الرحمان مبارک پوری نے صحیح لکھا. اور میرا یہ دعویٰ ہے کہ جو شرح میں بیان کرتا ہوں ان کے علماء نے وہی شرح لکھی ہے. ان کو تکلیف یہ ہے کہ میں نے عوام الناس تک وہ بات کیوں پہنچا دی. الحمدللہ حق بالکل واضح کر کے میں نے ان کے سامنے رکھ دیا. اب اینڈ پہ میں 5 ریفرنس